اپنی بہو کو ونی کرو ورنہ تمہارے خاندان کی نسل مٹا دوں گا۔ اسفندیار شاہ کی گرجدار اور چٹان جیسی مضبوط آواز نے جرگے میں موجود ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور اس کی سرخ آنکھیں سیدھی ملک دوراب کے چہرے پر گڑی تھیں۔ جرگے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی سردار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسفندیار شاہ کے اس حتمی فیصلے کے آگے آواز اٹھا سکے۔ ملک دوراب کا سر شرمندگی اور بے بسی سے جھک گیا۔ ان کے پاس اب شاہ خاندان کی اس شرط کو ماننے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ خون کا بدلہ خون تھا اور اسفندیار نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ فیصلہ اسفندیار کے حق میں ہو گیا اور جرگہ برخاست کر دیا گیا۔ دوسری طرف ملک حویلی میں ماتم برپا تھا۔ 19 سالہ ملکہ زمین پر بیٹھی اپنے مقدر پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دادا جان، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے دیں، مگر مجھے دشمنوں کے گھر مت بھیجیں، میں وہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ملکہ نے ملک دوراب کے قدموں میں گر کر التجا کی۔ اس کی آواز میں کرب اور دکھ کی انتہا تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بیٹی، اگر میں تجھے وہاں نہ بھیجوں تو وہ ہمارے خاندان کے ہر مرد کو چن چن کر مار دیں گے۔ یہ ہمارے پورے قبیلے کی بقا کا سوال ہے۔ ملک دوراب نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کی بے بسی دیدنی تھی، پہلے بیوگی کا دکھ اور اب دشمنوں کے گھر ونی بن کر جانا ملکہ کے لیے کسی خوفناک عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ملک حویلی کے دروازے پر شاہ خاندان کی گاڑیاں آ کر رکی۔ ملکہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ شاہ حویلی پہنچتی اسے بغیر کسی رسم و رواج کے سیدھا اسفندیار کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور سرد تھا۔ ملکہ بیٹھ کے کونے میں سکڑی سمٹی دبکی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ونی کی گئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ دشمن کیسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اسے ہر آہٹ پر موت قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما اور اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسفندیار کے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ اسفندیار کی آواز میں جرگے والی گرج اور سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ملکہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور اسفندیار کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کی فائل دی۔ اس کے چہرے پر کوئی درندگی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ متانیت تھی۔ اس نے وہ فائل ملکہ کے سامنے بیڈ پر پھینکی۔ یہ کاغذ لو اور اسے غور سے پڑھو، اسفندیار نے سرد اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ ملکہ کے کانپتے ہاتھوں نے بمشکل وہ فائل اٹھائی۔ اس کے اندر ایک قانونی اسٹامپ پیپر لگا ہوا تھا جس پر کچھ شرائط درج تھیں۔ ملکہ کی نظریں ان حروف پر جم گئیں۔ ایک باقاعدہ معاہدہ تھا۔ میں تمہارے خاندان کی طرح جاہل نہیں ہوں۔ میں ونی اور خاندانی دشمنی کی اس قبیح رسم کے سخت خلاف ہوں۔ اسفندیار ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک ناگواری تھی۔ میں نے جرگے میں ایک قدم صرف اس لیے اٹھایا تاکہ مزید خون ریزی کو روکا جا سکے۔ اگر میں تمہیں نہ مانگتا تو میرے قبیلے کے لوگ تمہارے خاندان کو زندہ جلا دیتے۔ ملکہ حیرت اور بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسفندیار کی سوچ اتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق تم 1 سال تک اس حویلی میں میری مہمان بن کر رہو گی۔ ہمارا رشتہ صرف ان کاغذوں تک محدود رہے گا۔ اسفندیار نے بات جاری رکھی۔ اس کا ہر لفظ واضح اور دو ٹوک تھا۔ 1 سال کے بعد جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور دشمنی کی آگ بجھ جائے گی تو میں تمہیں قانونی طور پر آزاد کر دوں گا۔ میں نے تمہارے بیرون ملک جانے کا بندوبست بھی کر دیا ہے تاکہ تم وہاں اپنی ایک نئی اور آزاد زندگی شروع کر سکو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ملکہ کے دل پر رکھا منو وزنی بوجھ یکدم ہٹ گیا۔ اس کے اندر سے موت اور ذلت کا وہ شدید خوف جو اسے 2 دن سے کھا رہا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اسفندیار کی طرف دیکھا جو اب مڑ کر صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ کیا واقعی آپ مجھے 1 سال بعد آزاد کر دیں گے؟ ملکہ نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اسفندیار شاہ اپنے الفاظ سے کبھی نہیں پھرتا۔ تم اطمینان سے سو جاؤ، اسفندیار نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ اگلی صبح ملکہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اسفندیار موجود نہیں تھا۔ وہ شاید صبح ہی اپنے کاموں کے لیے نکل چکا تھا۔ ملکہ نے الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور تیار ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا۔
حویلی کی عورتوں نے اسے دیکھتے ہی گھیر لیا۔ اسفندیار کی ماں بیگم شاہ صوفے پر براجمان تھی اور ان کی آنکھوں میں ملکہ کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ یہ لڑکی سیدھی طرح باورچی خانے میں جا اور ملازموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر روٹی زہر مار کر لے، تمہاری اوقات ہمارے ساتھ میز پر بیٹھنے کی نہیں۔ بیگم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دھتکارا۔ حویلی کی ایک ملازمہ نے ملکہ کا بازو کھینچا اور اسے کچن کی طرف لے گئی۔ وہاں اس حویلی کے سب سے چھوٹے ٹوٹے ہوئے اور پرانے برتن میں رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی اور سالن دے دیا گیا۔ ملکہ زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئی اور اس نے بغیر کسی شکایت کے نوالا توڑ کر منہ میں رکھ لیا۔ اس کی انا مجروح ہو چکی تھی، لیکن معاہدے کا خیال اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے بڑے دروازے سے اسفندیار اندر داخل ہوا۔ وہ صبح سویرے ہی زمینوں کا چکر لگا کر واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر طاقت اور سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا ناشتے کی میز کی طرف آیا جہاں اس کی ماں اور بہنیں بیٹھی تھیں۔ ناشتہ لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ اسفندیار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے خادمہ کو حکم دیا۔ خادمہ نے جلدی سے میز پر ناشتہ چن دیا۔ اسفندیار کی نظریں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے ملکہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور اچانک سے اس کی نظر کچن کے کھلے دروازے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ وہیں رک گیا۔ ملکہ کچن میں ملازموں کے ساتھ زمین پر بیٹھی ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بمشکل نوالے نگل رہی تھی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں لمحے بھر میں سرخ خون اتر آیا۔ اس کی ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے چائے کا کپ اتنی زور سے میز پر پٹخا کہ چائے چھلک کر میز پوش پر گر گئی۔ یہ کیا تماشا؟ اسفندیار کی دھاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ میز پر بیٹھی بیگم شاہ اور ان کی بیٹیوں کے ہاتھ سے نوالے چھوٹ گئے۔ اسفندیار تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ اس نے ملکہ کے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا کھینچ کر برتن پر پھینک دیا۔ ملکہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر ایک کرسی پر بیٹھو۔ اسفندیار نے ملکہ کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور میز کی طرف دھکیل دیا۔ اسفندیار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک ونی کی ہوئی عورت ہے، اس کی جگہ ہمارے قدموں میں۔ بیگم شاہ غصے سے کھڑی ہو گئی اور چیختے ہوئے بولی، یہ اس گھر کی مالکن ہے، بیگم شاہ کوئی خادمہ نہیں۔ اسفندیار نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آواز کی شدت نے سب کو دل دہلا دیا۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوا، اور جو عورت اسفندیار شاہ کے نکاح میں ہو اس کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ سر کے تاج پر ہوتی ہے۔ تم اس دشمن زادی کے لیے اپنی ماں سے آواز اونچی کر رہے ہو؟ بیگم شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اس حویلی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اسفندیار نے اپنی بہنوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ کان کھول کر سن لو تم سب، ملکہ میری منکوحہ ہے اور میری عزت ہے۔ اگر کسی نے بھی اسے دوبارہ ذلیل کرنے کی کوشش کی یا اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک کیا تو میں اسے اس حویلی سے باہر نکال دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسفندیار کے اس سخت اور حتمی رویے نے حویلی میں ملکہ کا مقام ایک ہی لمحے میں متعین کر دیا۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسفندیار کے حکم کی عدولی کرے۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے ملکہ کے سامنے صاف اور قیمتی برتنوں میں تازہ ناشتہ لگا دیا۔ ملکہ ہکا بکا اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو رات کو اسے 1 سال بعد نکالنے کا معاہدہ کر رہا تھا، آج سب کے سامنے اسے اپنی عزت قرار دے کر اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ ناشتے کے بعد ملکہ واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اسفندیار بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ملکہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں ان لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارے تحفظ کا وعدہ کیا اور میں اسے پورا کروں گا، اسفندیار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب دوبارہ نارمل ہو چکا تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے لیے اسٹینڈ لیا، ورنہ میں تو سمجھ چکی تھی کہ یہ سال میری زندگی کا بدترین سال ہوگا۔ ملکہ نے دھیمی اور شکر گزار آواز میں کہا، یہ شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ اسفندیار نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کے اندر تم میری مہمان ہو، لیکن کمرے کے باہر تم شاہ خاندان کی بہو ہو۔ تمہیں اپنا مقام خود بنانا ہوگا، اور ہاں، ہمارے درمیان جو حدود طے ہوئی ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیڈ تمہارا ہے اور صوفہ میرا۔ ہم ایک دوسرے کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ جی، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، ملکہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
उस दिन के बाद कमरे के अंदर दोनों अपनी अपनी हदूद का मुकम्मल तौर पर तय कर चुके थे। मलिका ने नोट किया कि असफंदयार एक इंतहाई मुनज़्ज़म और उसूल पसंद इंसान है। मलिका जो एक रवायती देहाती घराने से आई थी, जहाँ मर्द सिर्फ हुक्म चलाना और रूप जमाना जानते थे, असफंदयार का ये रूप देखकर हैरान थी। रात का पिछला पहर था और कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। असफंदयार सोफे पर बैठा लेजर बुक और दर्जनों फाइलों में उलझा हुआ था। उसके माथे पर गहरी शिकनें थीं और वो बार बार कैलकुलेटर पर कुछ आदाद शुमार मिला रहा था। खाद और बीज की कीमतों का हिसाब किसी भी तरह बराबर नहीं आ रहा था। ये DAP और यूरिया की कीमतों में इतना फ़र्क कैसे आ सकता है? पिछले साल की निस्बत अखराजात दुगने हो गए हैं और हिसाब में लाखों का गबन नज़र आ रहा है। असफंदयार ने झुंझलाहट में पेन मेज़ पर पटखा और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में शदीद थकन और गुस्सा नुमाया था। मलिका जो अपने बेड पर लेटी ये सब खामोशी से देख रही थी, उससे रहा ना गया। वो जानती थी कि मुआहदे के तहत उनकी हुदूद मुकर्रर हैं, लेकिन असफंदयार की परेशानी उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने हिम्मत की और खामोशी से चलती हुई असफंदयार की मेज़ के पास आकर खड़ी हो गई। क्या मैं इन फाइलों को देख सकती हूँ? शायद मैं हिसाब में कुछ मदद कर सकूं। मलिका ने धीमी लेकिन पुरएतमाद आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें सीधी फाइलों पर जमी थी। असफंदयार ने सर उठाकर हैरत से मलिका को देखा। उसके चेहरे पर थकावट के साथ साथ एक सवालिया निशान था। तुम? ये ज़मीनों और खादों के पेचीदा हिसाब हैं। ज़री मंडी के रेट और गोदाम के अखराजात का तुम्हें क्या अंदाज़ा हो सकता है? असफंदयार ने कदरे सर्द और बेयकीनी वाले लहजे में कहा। उसकी नज़र में मलिका तो एक आम देहाती लड़की थी जिसे कारोबारी मामलात की कोई समझ नहीं हो सकती थी। मैंने रियाजी में आला नंबरों से तालीम हासिल की है। अगर आप मुझे सिर्फ पिछले 6 माह की रसीदें और गोदाम का रजिस्टर दिखा दें तो मैं शायद गलती पकड़ लूँ। मलिका ने असफंदयार की आंखों में देखते हुए इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। असफंदयार ने चंद सेकंड उसे घूरा और बगैर कुछ कहे फाइलें और रजिस्टर उसकी तरफ सरका दिए। मलिका ने कुर्सी खींची और मेज़ के दूसरी तरफ बैठ गई। उसने तेज़ी से रसीदों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कैलकुलेटर पर तेज़ी से चल रही थीं। असफंदयार खामोशी से सोफे की पुष्ट से टेक लगाए उसके चेहरे के तासुरात और काम की रफ्तार को बगौर देख रहा था। यहाँ गलती। 15 मिनट की मुसलसल खामोशी के बाद मलिका ने हतमी लहजे में कहा और एक रसीद पर पेन का दायरा लगाया। गोदाम के मैनेजर ने नाइट्रोजोनिक खाद और रवायती बीज की बोरियों का इंदराज 2 बार किया है, लेकिन कीमत सिर्फ 1 बार की लगाई है। और पिछले माह जो फास्फोरस की बोरियां खरीदी गई उन पर टैक्स की रकम काट कर मुनाफे में डाल दी गई, जिससे सारा बैलेंस शीट खराब हो गया। मैंने इसे दुरुस्त करके नया टोटल निकाल लिया। असफंदयार सीधा होकर बैठ गया। उसने फाइल खींच कर देखी। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। जो हिसाब उससे पिछले 3 घंटों से समझ नहीं आ रहा था, इस लड़की ने चंद मिनट्स में न सिर्फ हल कर दिया बल्कि गबन का तरीका भी पकड़ लिया। ये बिल्कुल दुरुस्त हिसाब है। तुमने वाकई कमाल कर दिया। असफंदयार के चेहरे पर पहली बार मलिका के लिए खुली सताइश थी। उसकी आंखों में मलिका का मकाम यकदम बुलंद हो गया था। मैं कल से आपके खातों का काम बाकायदगी खुद देख लिया करूंगी ताकि आपको सहनी हैसियत से न गुजरना पड़े। मलिका ने फाइलें बंद करते हुए एक नर्म मुस्कुराहट के साथ पेशकश की। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम कल से मेरे तमाम ज़राई और कारोबारी खाते संभाल सकते हो। असफंदयार ने भी जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इजाज़त दे दी। ये उनके दरमियान एतमाद का पहला बाकायदा कदम था। अगले चंद दिनों में मलिका ने बाकायदगी से असफंदयार के खातों का काम संभाल लिया। वो दोपहर के वक्त जब असफंदयार ज़मीनों पर होता, कमरे में बैठकर तमाम फाइलों का इंदराज करती। ये बात बेगम शाह की नज़रों से छुपी न रह सकी। उन्हें किसी भी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं था कि एक दुश्मन ख़ानदान की लड़की उनके बेटे के कारोबारी मामलात में इतनी दखल अंदाजी करे। ये चुड़ैल ज़रूर कोई जादू कर रही है मेरे बेटे पर। कल तक जो इसे देखना भी गवारा नहीं करता था, आज उसने अपनी तजोरियों और ज़मीनों के हिसाब उसके हवाले कर दिए। बेगम शाह ने अपनी बेटियों के सामने जहर उगलते हुए इंतहाई गज़बनाक लहजे में कहा। उनके माथे पर नफरत से बल पड़ गए थे। अम्मी जान, आप इससे
इस तरह खुली छूट न दें। अगर उसने फाइलों में कोई हेर फेर कर दिया तो भाई का तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। ज़ारा ने बेगम शाह के कान भरते हुए मशवरा दिया। उसकी आंखों में मलिका के लिए शदीद हसद था। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि असफंदियार खुद उसे धक्के देकर इस हवेली से निकालेगा। वो मेरा बेटा है, जब से ज्यादा उसके गुस्से को कोई नहीं जानता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका काम है। बेगम शाह ने खतरनाक साजिश सोचते हुए इंतहाई मकरूह लहजे में कहा। उसी दोपहर मलका किचन में मुलाजमों को दोपहर के खाने की हिदायत देने गई हुई थी। कमरा खाली था। बेगम शाह ने दबे कदमों कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मलका की मेज़ पर अहम लेजर बुक और कुछ इंतहाई ज़रूरी कारोबारी फाइलें खुली पड़ी थी। बेगम शाह ने मेज़ की दराज से काली स्याही की बोतल निकाली और बेदर्दी से पूरी बोतल इन फाइलों और लेजर बुक के सफ़ात पर उंडेल दी। स्याही ने लम्हों में तमाम अहम आदाद शुमार को अपने अंदर छुपा लिया। अब देखते हैं असफंदियार इस लापरवाही पर तुम्हारा क्या हशर करता है। बेगम शाह ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाते हुए खाली बोतल मेज़ पर फेंकी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद मलिका कमरे में वापस आई तो सीधा अपनी मेज़ की तरफ गई। फाइलों की हालत देखकर तो उसके कदम वहीं जम गए थे। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और खातों की पूरी कॉपी और 2 आम कॉन्ट्रैक्ट स्याही में डूब गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये किसने किया? असफंदियार मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये उनकी महीनों की मेहनत थी। मलिका ने कांपते हाथों से ख़राब फाइलों को उठाने की कोशिश की, लेकिन स्याही उसके हाथों में भी लग गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे असफंदियार का वो गुस्सा याद आ गया जो उसने जिरगे में देखा था। उसे लगा आज असफंदियार उसे वाकई हवेली से निकाल देगा। वहीं कालीन पर बैठकर रोने लगी तो शाम के वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और असफंदियार अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन थी, लेकिन मलका को ज़मीन पर बैठे रोता देख वो तेज़ी से उसके पास आए। क्या हुआ मलका, तुम रो क्यों रही हो? असफंदियार ने परेशानी से पूछा। उसकी आवाज़ में कुदरती फिक्र शामिल थी। मलका ने रोते हुए मेज़ की तरफ इशारा किया। असफंदियार की नज़र मेज़ पर मौजूद स्याही से भरी फाइलों पर और लेजर बुक पर पड़ी। उसका चेहरा लम्हे भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने फ़ौरन अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ये मुझसे नहीं हुआ असफंदियार। मैं किचन में गई थी और जब वापस आई तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरा यकीन करें, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मलका ने रोते हुए अपने दिफा में इंतहाई बेबसी से सफाई पेश की। उसके अल्फाज आंसू में डूबे हुए थे। असफंदियार ने कोई जवाब नहीं दिया और मेज़ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने इंतहाई बारीक बीनी से फाइलों पर गिरी हुई स्याही का जायजा लिया। उसने मेज़ के किनारों और फर्श पर स्याही के छींटों को बगौर देखा। असफंदियार की आंखों में एक शदीद गुस्सा उभर आया, लेकिन यह गुस्सा मलिका के लिए नहीं था। स्याही गिरने का जाविया और बोतल का रुख बता रहा था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया अमल है। बोतल गिरी नहीं, बल्कि उसे ऊपर से उंडेला गया है। असफंदियार ने इंतहाई सर्द और ख़तरनाक लहजे में कहा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। असफंदियार ने मलिका का बाजू पकड़ा और खड़ा किया। तुम्हारे इन आंसुओं की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे घर में ये नीच हरकत कौन कर सकता है। मेरे साथ बाहर चलो। असफंदियार ने मलका को साथ लिया और कमरे से बाहर लाउंज में आ गए। उसकी एक गरजदार आवाज़ पूरी हवेली के मुलाजमीन और घर वालों लाउंज में इकट्ठे हो गए। बेगम शाह और उनकी बेटियां भी बाहर आ गईं। बेगम शाह के चेहरे पर एक मसनूई परेशानी थी, लेकिन उनकी आंखों में मलिका को जलील होते देखने की चमक थी। मैंने पिछली बार भी एक बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में कही थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को मेरी शराफत कमज़ोरी लगने लगी है। असफंदियार ने सीधा अपनी माँ की आंखों में देखते हुए इंतहाई काटदार और धमकी आमेज लहजे में कहा। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ है असफंदियार, तुम किससे इस तरह बात कर रहे हो? बेगम शाह ने अनजान बनते हुए घबराहट से पूछा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप बखूबी जानती हैं बेगम शाह कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मलिका के कमरे में जाकर मेरी फाइलों पर स्याही गिराना कोई मामूली साजिश नहीं है। आपने मेरी साथ पर वार किया है। असफंदियार के लहजे की सख्ती ने बेगम शाह के कदम डगमगा दिए। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा किसी ने मेरे और मलका के मामलात में दखल अंदाजी की या इसके खिलाफ कोई साजिश की तो वो कर गुजरूंगा जो इस ख़ानदान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन साजिशों को बंद कर दे। बेगम शाह ने शर्मिंदगी और गुस्से से सर झुका लिए। वो जान गई थी कि उनका बेटा मुकम्मल तौर पर मलिका की ढाल बन चुका है और उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली।
اسفندیار نے اپنا رخ ملکہ کی طرف کیا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا جو فوراً گاڑی سے ایک نیا اور انتہائی قیمتی لیپ ٹاپ نکال کر لے آیا۔ اسفندیار نے وہ لیپ ٹاپ ملکہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آج کے بعد تم کوئی حساب کاغذوں پر نہیں کرو گی، سارا کام اس لیپ ٹاپ پر ہوگا، اس کا پاسورڈ صرف تمہارے پاس ہوگا۔ مجھے تم پر اور تمہاری قابلیت پر مکمل اعتبار ہے۔ اسفندیار نے لاؤنج میں سب کے سامنے ملکہ پر اپنے اندھے اعتماد کا اظہار کیا اور انتہائی نرم لہجے میں اسے ہدایت دی۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اسفندیار کے لیے ایک نیا احترام پیدا ہو گیا۔ وہ شخص جو ایک سردار اور ایک سخت گیر انسان تھا، آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ انصاف کے معاملے میں کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد ملکہ اور اسفندیار کے درمیان کاروباری شراکت داری مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ پر جدید ایگریکلچر مینجمنٹ سافٹ ویئر انسٹال کر لیے اور حویلی کے تمام کھاتوں کو ڈیجیٹل کر دیا۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں اب ملکہ سے دور رہنے پر مجبور تھیں۔ ایک رات اسفندیار اور ملکہ کمرے میں بیٹھے اگلی فصل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسفندیار روایتی بیجوں کی خریداری کا بجٹ بنا رہا تھا۔ اسفندیار، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بار روایتی گندم کے بیجوں کے بجائے ہائیبرڈ بیج استعمال کرنے چاہیے۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے انتہائی پراعتماد لہجے میں ایک نئی تجویز پیش کی۔ ہائیبرڈ بیج؟ لیکن ہمارے کسانوں کو اس کا تجربہ نہیں اور ان کی قیمت بھی روایتی بیجوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر فصل خراب ہو گئی تو کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسفندیار نے کچھ ہچکچاہٹ اور تشویش کا اظہار کیا۔ وہ ایک حقیقت پسند بزنس مین تھا۔ میں نے ہماری زمینوں کی مٹی کا تجزیاتی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ہماری زمینوں کی مٹی کا پی ایچ لیول اب روایتی بیجوں کے لیے موزوں نہیں رہا۔ اس میں زنک اور بورون کی شدید کمی واقع ہو چکی ہے۔ ملکہ نے انتہائی ماہرانہ انداز میں سائنسی حقائق بیان کرنا شروع کیے۔ اس کا لہجہ کسی تجربہ کار ماہر زراعت جیسا تھا۔ اگر ہم تصدیق شدہ ہائیبرڈ بیج استعمال کریں اور اس کے ساتھ نائٹروجن اور فاسفورس کی متناسب مقدار استعمال کے یقینی بنائیں تو ان بیجوں کی جرمینیشن ریٹ بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ کیڑوں اور موسمی شدت کے خلاف بھی زیادہ مدافعت رکھتے ہیں۔ ابتدائی خرچہ ضرور زیادہ ہے لیکن فی ایکڑ پیداوار دگنی ہو جائے گی۔ اسفندیار حیرت سے ملکہ کو چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ الفاظ جو ملکہ ادا کر رہی تھی وہ مکمل طور پر سائنسی اور زرعی حقائق پر مبنی تھے۔ تم نے یہ سب کب اور کہاں سے سیکھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم زراعت کی اتنی گہری سمجھ رکھتے ہو۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے بھرپور ستائشی لہجے میں پوچھا۔ میں روزانہ رات کو جدید طریقہ کاشت اور ایگرونومی پر آن لائن ریسرچ کرتی ہوں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ ہماری زمینیں تو بنجر ہو جائیں گی۔ آپ صرف 50 ایکڑ زمین پر میرا یہ فارمولہ آزما کر دیکھیں۔ ملکہ نے اسفندیار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، 50 ایکڑ زمین کی ذمہ داری تمہاری۔ میں کل زرعی ماہرین کی ٹیم اور ہائیبرڈ بیجوں کا انتظام کرتا ہوں۔ اسفندیار نے ملکہ کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے فراہمی حامی بھر لی۔ اگلے مہینوں میں ملکہ نے خود ان 50 ایکڑ زمینوں کی نگرانی کی اور اس نے جدید سائنسی اصولوں کے مطابق کھادوں کا استعمال کروایا اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو پورے علاقہ میں تہلکہ مچ گیا۔ روایتی زمینوں کے مقابلے میں ملکہ کی تجویز کردہ ہائیبرڈ بیجوں والی زمینوں سے فی ایکڑ پیداوار واقعی دگنی نکلی۔ گندم کا دانہ موٹا اور صحت مند تھا۔ پیداوار کا نتیجہ دیکھ کر اسفندیار نے ملکہ کے سامنے اعتراف شکست کر لیا۔ تم نے آج مجھے حیران کر دیا ملکہ۔ تمہاری قابلیت اور تمہاری سائنسی سوچ نے میرے قبیلے کے کسانوں کی تقدیر ہی بدل دی ہے۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا دل سے معترف ہوں۔ اسفندیار نے انتہائی فخر اور عقیدت بھرے لہجے میں ملکہ کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی۔ یہ سب آپ کے اعتماد کے وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے موقع نہ دیتے تو میں یہ کبھی ثابت نہ کر پاتی۔ ملکہ نے انکساری سے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ حویلی میں اب ملکہ کی حیثیت صرف ایک مہمان یا ونی کی گئی لڑکی کی نہیں رہی، بلکہ وہ اسفندیار شاہ کی سب سے قابل اعتماد پرانی پارٹنر بن چکی تھی۔ گاؤں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی لیکن اچانک ایک ایسی آفت نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے حویلی کے سکون کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ صاف پانی کی کمی اور موسمی شدت کی وجہ سے گاؤں اور حویلی کے پچھلے کوارٹرز میں ہیضے کی وبا تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔
کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا لمحہ ان کے لیے کیا امتحان لے کر آنے والا ہے۔ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ حویلی کے پچھلے کوارٹر سے اٹھنے والی چیخ و پکار نے رات کا سکون غارت کر دیا تھا۔ ہیضے کی وبا نے اچانک پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گندے پانی کے استعمال اور شدید گرمی نے سموزی مرض کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا تھا۔ دروازے بند کر دو، کوئی مجھے چیز اس طرح کی، کوئی بھی نوکر یا گاؤں کا بندہ حویلی کے اندر قدم نہ رکھے۔ بیگم شاہ نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر انتہائی خوفزدہ اور سخت لہجے میں پہرے داروں کا حکم دیا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ میجان باہر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ رحیم چچا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ زہرا کھڑکی سے پیچھے ہٹتے ہوئے شدید گھبراہٹ سے بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان جاہلوں نے خود گندگی پھیلا کر بیماریاں بلائی ہیں۔ تم کھڑکی سے دور ہٹو، یہ وبا ہوا کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ تم دونوں بہنیں فوراً اوپر جاؤ۔ بیگم شاہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور پہرے داروں کو دوبارہ گھورا۔ لیکن امی جان، ہم کب تک اندر بند رہیں گے؟ کیا ہم کوئی مدد نہیں کریں گے ان کی؟ ہنا نے روحانسی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں۔ جب تک یہ بیماری ان غریبوں کو ختم کر کے خود ختم نہیں ہو جاتی، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مرکزی دروازے کے قریب نہیں جائے گا۔ بیگم شاہ نے انتہائی خود غرضی پر مبنی حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت ملکہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے باہر کا شور اور بیگم شاہ کے احکامات سن لیے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیگم شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور حیرانی تھی۔ آپ ان غریبوں کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نسلوں سے آپ کی زمینوں پر خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر رہا ہے؟ ملکہ نے انتہائی صدمے اور غصے بھرے لہجے میں بیگم شاہ سے سوال کیا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم بس اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ یہ شاہ خاندان کے فیصلے ہیں، تمہارے دیہاتی خاندان کے نہیں۔ بیگم شاہ نے حقارت اور نفرت سے ملکہ کو دیکھا اور آگے بڑھنے لگی۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے بیگم شاہ، کسی خاندان کا نہیں۔ ایسا قابل علاج مرض ہے کہ بروقت طبی امداد ملے۔ اگر ہم نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو صبح تک درجنوں لاشیں گر جائیں گے۔ ملکہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سائنسی اور منطقی بنیاد پر بحث کی۔ مجھے مت سکھاؤ کہ بیماری کیا ہوتی ہے۔ جاؤ اور خود کو کمرے میں بند کر لو، ورنہ میں تمہیں اسی وقت دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دوں گی اور وبا کے بیچ مرنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ بیگم شاہ نے غصے سے دان پیستے ہوئے انتہائی مکروہ دھمکی دی تھی۔ آپ مجھے نکالنے کی زحمت نہ کریں، میں خود ان لوگوں کے پاس جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی جان سے زیادہ ان معصوم لوگوں کی فکر ہے۔ ملکہ نے دو ٹوک اور بے خوف الفاظ میں جواب دیا اور تیزی سے مڑ گئی۔ وہ سیدھی حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی اور پہرے داروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ دروازہ کھولو فوراً، میں اس گھر کی مالکن ہوں اور میرا حکم ہے کہ دروازہ ابھی کھول دیا جائے۔ ملکہ کی گرجدار اور پراسم آواز نے پہرے داروں کو سکتے میں ڈال دیا۔ انہوں نے حیرت سے چھوٹی عمر کی لڑکی کو دیکھا جس کے لہجے میں سرداروں جیسی کاٹ شامل تھے۔ لیکن بیبی جی، بیگم شاہ کا سختی سے منع ہے، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ پہرے دار نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے کہا، میرا حکم سنو اور دروازہ کھولو۔ اگر باہر کسی کی جان چلی گئی نا، اسفندیار شاہ صبح کے آ کر تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں اسفندیار کے نام پر حکم دے رہی ہوں۔ ملکہ نے اسفندیار کا نام لے کر ان پر روب ڈالا اور ان کی آنکھوں میں خاندانی غصہ اتر آیا۔ اسفندیار کا نام سنتے ہی پہرے داروں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے فوری طور پر لوہے کے دروازے کھول دیے۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کا منظر انتہائی دل خراش اور خوفناک تھا۔ عورتیں اور بچے مٹی پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ شدید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے جسم نڈھال ہو چکے تھے اور الٹیوں کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ملکہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کام شروع کیا۔ چارپائیاں صحن میں لاؤ اور کچن سے بڑے پتیلے لے کر آؤ۔ آگ جلاؤ اور پانی کو کم از کم 20 منٹ تک ابالنا تاکہ ویبریو کالر نامی یہ بیکٹیریا مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ صاف پانی کے بغیر ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ ملکہ نے ملازمین کو تیزی سے اور انتہائی واضح ہدایت دی۔ بیبی جی، ہمارے پاس دوائیاں نہیں اور سڑکیں مٹی کے تودے گرنے سے بند ہیں۔ شہر سے کوئی ڈاکٹر صبح تک نہیں آ سکتا۔ میرے باپی کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ رحیم چاچا کے نوجوان بیٹے نے زاروں قطار روتے ہوئے ملکہ کے قدموں میں گر کر کہا، تم ہمت مت ہارو اور اٹھو۔ ہیضے میں سب سے بڑا اور فوری خطرہ جسم میں پانی کی کمی اور الیکٹرولائٹس کا اخراج ہوتا ہے۔
جب تک ڈاکٹر نہیں آتے ہم اورل ری ہائیڈریشن تھراپی کا استعمال کریں گے. جاؤ اور کچن سے چینی اور نمک کے بورے لے کر آؤ. ملکہ نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے حوصلہ دیا اور بالکل ایک تجربہ کار ماہر طبیب کی طرح کام شروع کیا. اس میں ایک بڑے صاف برتن میں ابلے ہوئے پانی کو ٹھنڈا کیا اور ملازمین کو تناسب سمجھایا. 1 لیٹر پانی میں 6 چائے کے چمچ چینی اور آدھا چائے کا چمچ نمک ملانا ہے اور اسے اسی طرح سے حل کرنا ہے. یہ محلول ان کے جسم میں سوڈیم گلوکوز کو متوازن کرے گا اور خلیوں کو مزید سکڑنے سے بچائے گا. جلدی کرو، وقت بہت کم ہے. ملکہ نے سائنسی اور طبی اصولوں کے مطابق محلول تیار کرواتے ہوئے خود چمچ سے مریضوں کو پلانا شروع کیا. وہ خود ایک مریض کے پاس جا کر انہیں ہاتھوں سے یہ زندگی بخش محلول پلانے لگی. دوپہر کے وقت اسفندیار شاہ کی گاڑی تیزی سے حویلی کے دروازے پر آ کر رکی. وہ شہر سے ادویات کا ایک بڑا ذخیرہ اور ڈرفٹ لے کر پہنچا. اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا. حویلی کا وسیع اور صحن ایک اسپتال کا منظر پیش کر رہا تھا. چارپائیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور ان سب کے درمیان ملکہ موجود تھی. اس کے کپڑے مٹی اور پسینے سے لت پت تھے. وہ ایک بیمار روتے ہوئے بچے کو گلے سے لگائے اسے چمچ سے دودھ پلا رہی تھی. یہ سب کیا ہے؟ اسفندیار کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے گھر کی عورتیں باہر کے آ کر غریبوں کی اس طرح سے خدمت کریں گی. ملکہ نے سر اٹھا کر اسفندیار کو دیکھا. اس کے چہرے پر شدید تھکن تھی لیکن آنکھوں میں عجیب سی چمک اور سکون تھا. اسفندیار، شکر ہے آپ آ گئے. ان لوگوں کو فوراً اینٹی بایوٹکس اور انٹراوینس فلوئڈز کی ضرورت ہے. ہاضمے کا بیکٹیریا ان کے جسموں کو تیزی سے کمزور کر رہا ہے اور میرے بنائے ہوئے محلول نے اسے عارضی سہارا دیا ہے لیکن مستقل علاج اب صرف دوائیوں سے ہی ممکن ہوگا. ملکہ نے بچے کو احتیاط سے چارپائی پر لٹاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور پیشہ ورانہ لہجے میں کہا، تمہیں اس گندگی اور وبا میں آنے کی کیا ضرورت تھی ملکہ؟ تم خود بیمار پڑ سکتی ہو. یہ کام نوکروں کا ہے. اسفندیار نے قدرے غصے اور شدید پریشانی میں کہا. وہ ملکہ کی اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہل گیا تھا. اگر میں نہ آتی تو یہ معصوم بچے تو اب تک مر چکے ہوتے. اسفندیار، یہ آپ کے لوگ ہیں اور ان کی جان بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی. ملکہ نے دو ٹوک اور بے خوف لہجے میں جواب دیا جس نے اسفندیار کو لاجواب کر دیا. اسفندیار نے ملکہ کے اس روپ کو دیکھا تو اس کے دل میں ملکہ کے لیے ایک شدید اور انتہائی گہرا جذبہ پیدا ہو گیا. دونوں نے مل کر ایک بہترین ٹیم کی طرح کام شروع کیا. دن رات ایک ہو گئے. مسلسل 48 گھنٹے تک ملکہ نے پلکیں جھپکائے بنا اور نہ ہی اسفندیار نے آرام کیے بنا. اسفندیار کینولا لگا کر لوگوں کو انٹراوینس سٹرپس دے رہا تھا. ملکہ ان کی نبض اور بلڈ پریشر مانیٹر کر رہی تھی. حویلی کی فضا میں موت کا خوف اب زندگی کی امید پہ بدل چکا تھا. تیسرے دن کی صبح تک وبا کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا. شہر سے ڈاکٹرز کی باقاعدہ ٹیم بھی پہنچ چکی تھی اور مریضوں کی حالت خطرے سے باہر تھی. حویلی کے صحن میں اب سکون تھا اور لوگ اسفندیار اور ملکہ کو دعائیں دے رہے تھے. ملکہ ایک چارپائی کے کنارے بیٹھی تھی اور مسلسل جاگنے اور محنت کرنے اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اب اس کا جسم بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر سیدھی زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں تھام لیا. ملکہ! اسفندیار کی گرجدار آواز میں شدید گھبراہٹ اور جان لیوا خوف تھا. اس نے ملکہ کو فوراً سینے سے لگایا اور ہوا میں اٹھا کر تیزی سے اسے کمرے کی طرف بھاگا. اس نے ملکہ کو انتہائی احتیاط سے بیڈ پر لٹایا. ملکہ کا ماتھا تیز بخار سے تپ رہا تھا. اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں. اسفندیار نے فوراً ملازمہ سے پانی کا پیالہ منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا. اگلی دوپہر ملکہ کو ہوش آیا. اس نے دھیرے سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اسفندیار کا چہرہ دیکھا جو کرسی پر بیٹھا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسفندیار کے چہرے پر کئی راتوں کی تھکن تھی لیکن آنکھوں میں ایک سکون تھا. آپ سوئے نہیں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا. ملکہ نے انتہائی کمزور لیکن دھیمی اور فکر مند آواز میں پوچھا. میں کیسے سو سکتا تھا ملکہ؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میرے قبیلے کے لوگوں کی جان بچائی اور اس کوشش میں تم خود اپنی جان داؤ پر لگا بیٹھی. تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض کر دیا ہے. اسفندیار نے ملکہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی جذباتی
اور شکر گزار لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں وہ سرد مہری بالکل ختم ہو چکی تھی جو پہلے دن جرگے میں تھی۔ یہ میرا انسانی فرض تھا اسفندیار، آپ کے لوگوں نے مجھے عزت دی اور آپ نے مجھے تحفظ دیا، میں لوگوں کو بے یار و مددگار مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ملکہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی انکساری سے جواب دیا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف نام کی نہیں بلکہ حقیقت میں اس قبیلے کی ملکہ ہو، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اسفندیار کی آنکھوں میں گہری عقیدت اور محبت تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں، اس لمحے ان کے درمیان موجود تمام سرد مہری اور فاصلے مکمل طور پر مٹ چکے تھے۔ اسفندیار کی آنکھوں میں کھلی محبت تھی اور ملکہ کے دل میں بھی اس شخص کے لیے بے پناہ عزت اور گہرے جذبات تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان رکھے اس معاہدے کی دیوار نے ان کے زبانوں پر مضبوط تالے لگا دیے۔ کوئی بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ دونوں کو لگتا تھا کہ دوسرا شخص صرف وعدے کا پابند ہے۔ اسفندیار نے دھیرے سے ملکہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک گہری سانس لے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد بیگم شاہ نے اپنے دل میں چھپے زہر کو باہر نکالنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ انہیں ملکہ کی یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اسفندیار کے اس کے لیے فکر مندی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ پورے گاؤں میں ملکہ کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے تھے اور یہ بیگم شاہ کی برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے اسفندیار کو اپنے مخصوص کمرے میں بلایا۔ یہ جو تم اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو نا اسفندیار، یہ سب اس کی ایک بہت بڑی اور گہری چال۔ بیگم شاہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے امی جان؟ ملکہ نے لوگوں کی جان بچائی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور آپ اس سے چال کہہ رہی ہیں؟ اسفندیار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے شدید ناگواری اور الجھن سے پوچھا۔ تم اس کی اصلیت نہیں جانتے۔ وہ پورے گاؤں میں اپنی واہ واہ اس لیے کروا رہی ہے تاکہ لوگوں کے دل جیت سکیں اور کل کو شاہ خاندان کی اصل اور واحد وارث بن سکے۔ وہ یہ سب ہمدردی صرف اور صرف تمہاری کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ بیگم شاہ نے خطرناک اور بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے اسفندیار کے ذہن میں ملکہ کے خلاف شکوک پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس نے موت کے منہ میں جا کر زندگیاں بچائی ہیں امی جان، اور آپ اسے جائیداد کی لالچ کا نام دے رہی ہیں۔ آپ کی سوچ اتنی چھوٹی اور پست کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسفندیار نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ تم مجھ پر چلا رہے ہو اس ونی کی گئی لڑکی کے لیے؟ کل کی آئی ہوئی وہ دشمنوں کی بیٹی تمہیں اپنی سگی ماں سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو؟ بیگم شاہ نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ میری عزت ہے اور آپ اس پر جائیداد کی لالچ کا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ آپ نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا جب لوگ باہر مر رہے تھے۔ سن لے میری بات کان کھول کر۔ اسفندیار نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تیش تھا۔ اسے میری جائیداد کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے یا چاہے گی تو میں اسفندیار اپنی ساری جائیداد 1 منٹ میں اس کے نام کر دوں گا، اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تم بہت پچھتاؤ گے اسفندیار۔ وہ آستین کا سانپ ہے جو وقت آنے پر تمہیں ضرور ڈسے گی۔ وہ ملک دراب کی پوتی ہے اور اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ بیگم شاہ نے آخری وار کرتے ہوئے انتہائی زہریلے الفاظ ادا کیے۔ اگر وہ سانپ ہے تو میں اسے خود پر ڈسنے کا پورا اور مکمل حق دیتا ہوں، لیکن آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ آج کے بعد اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں دیں گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ اب صرف وہ معاہدہ باقی تھا جس کی مدت پوری ہونے میں محض 1 ماہ رہ گیا تھا۔ معاہدے کو 11 ماہ گزر چکے تھے۔ کمرے کی فضا اب ہر وقت بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ ملکہ اور اسفندیار کے درمیان ہونے والی روزمرہ کی کاروباری گفتگو اب مختصر ترین الفاظ تک محدود ہو گئی تھی۔ ملکہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اسفندیار کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسفندیار کی موجودگی، ان کا تحفظ، اس کا احترام ملکہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے تھے۔ دوسری طرف اسفندیار بھی ملکہ کی عادت کا بری طرح شکار ہو چکا تھا۔ وہ دن بھر زمینوں پر کام کرتا لیکن اس کا دل کمرے میں موجود ملکہ کے پاس اٹکا رہتا۔ دونوں کے دلوں میں محبت اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ ملکہ کو لگتا تھا اسفندیار صرف اپنے وعدے کا پابند ہے اور اس معاہدے کو ہر حال میں پورا کرے گا، جبکہ اسفندیار یہ سوچتا تھا کہ
ملکہ ایک آزاد زندگی کا خواب دیکھ رہی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ملکہ اپنے بیڈ پر خاموشی سے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اسفندیار اپنے صوفے پر بیٹھا ہوا، اس کی نظریں ملکہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ملکہ، تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کے سامنے ہار نہیں مانی، لیکن آج میں اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے سامنے بے بس ہو چکا ہوں۔ اسفندیار نے انتہائی دھیمی اور درد بھری آواز میں خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں ملکہ کو کھونے کا شدید خوف واضح تھا۔ اور راتوں کو اس طرح جاگ کر ملکہ کو دیکھتا رہتا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جب وہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے سونا ہو جائے گا۔ ملکہ نے کروٹ بدلی اور اسفندیار نے فوراً اپنی آنکھیں موند لی تاکہ ملکہ کو یہ نہ لگے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھ میں چولی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ ملکہ چاہتی تھی اسفندیار اسے روک لے اور اسفندیار چاہتا تھا ملکہ خود رکنے کا فیصلہ کرے، لیکن انا اور معاہدے کی دیوار دونوں کے راستے میں کھڑی تھی۔ ایک شام ملکہ لیپ ٹاپ پر اگلے سال کے زرعی بجٹ کی فائل تیار کر رہی تھی کہ اسفندیار کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اگلے سال کی کھاد اور بیج کی مکمل رپورٹ ہے، میں نے تمام اخراجات کا حساب لگا لیا ہے۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اسفندیار کی طرف موڑتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور بوجھل لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی نمایاں تھی۔ اس بجٹ پر عمل درآمد کون کرے گا؟ اسفندیار نے اسکرین کی طرف دیکھنے کے بجائے سیدھا ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھوج تھی۔ آپ کسی نئے اور قابل مینیجر کو رکھ لیجیے گا جو ان معاملات کو سمجھتا ہو۔ اگلے سال میں یہاں نہیں ہوں گی، اسی لیے یہ سب آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ ملکہ نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ اس کا دل چاہا کہ اسفندیار ابھی کہہ دے کہ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے کوئی نیا مینیجر ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ پرانے لوگ تو معاہدے کے پابند ہوتے ہیں۔ اسفندیار نے سرد آہ بھرتے ہوئے ایک طنزیہ اور دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا اور مڑ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ ملکہ نے اسکرین بند کر دی اور اس کا دل ایک بار پھر مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے میلوں دور کھڑے تھے۔ 12ویں مہینے کا ہر دن ان دونوں پر ایک بہت بڑی صدی بن کر گزر رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا دونوں کو بے صبری اور بے پناہ خوف کے ساتھ انتظار تھا۔ 12واں مہینہ مکمل ہو گیا۔ حویلی کے باہر صبح کی ہلکی پھلکی روشنی پھیل رہی تھی جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور تھکن تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس کے قدموں میں روزانہ والی مضبوطی نہیں بلکہ ایک بوجھل پن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا بڑا لفافہ تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی جاگ چکی تھی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی، اسفندیار کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن کیا فیصلہ لے کر آیا۔ یہ تمہاری امانت ملکہ۔ اسفندیار نے وہ لفافہ ملکہ کی میز پہ رکھا۔ اس کی آواز بالکل بے جان اور سپاٹ تھی۔ اس نے خود پر شدید جبر کر رکھا تھا۔ یہ کیا ہے اسفندیار؟ ملکہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں جائے نماز کو سختی سے مٹھی میں بھینچ رہی تھیں۔ اس میں لندن کا ٹکٹ، تمہارا نیا پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ اسفندیار نے سیدھے اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی جو وہ ملکہ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملکہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ وہ بت بنی اسفندیار کو اور پھر اس لفافے کو دیکھتی رہی۔ ہمارا معاہدہ آج پورا ہو گیا ملکہ، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ آج شام کی فلائٹ ہے اور تم اس حویلی، اس قبیلے اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ اسفندیار نے یہ الفاظ اتنی تیزی سے ادا کیے جیسے وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا رہا تو اس کا ضبط جواب دے جائے گا۔ وہ مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ ملکہ نے خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے لفافے کو کھولا اور اس میں سے جہاز کا ٹکٹ اور پاسپورٹ باہر نکالا۔ لندن کی فلائٹ کا وقت اور اس کا نام اس ٹکٹ پر واضح لکھا تھا۔ 1 سال کی تمام یادیں، اسفندیار کا تحفظ، اس کی مسکراہٹیں اور اس کا وقار ملکہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسفندیار نے دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا، پیچھے سے کاغذ کی بری طرح پھٹنے کی تیز آواز آئی۔ اسفندیار کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ملکہ نے اس قیمتی ٹکٹ کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک شدید غصہ اور بغاوت تھی۔ اس نے ٹکٹ کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑا اور ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے وہ ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ یہ کیا پاگل پن ہے ملکہ؟ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ اسفندیار کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ملکہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ پاگل پن ہے؟
ملکہ نے اسفندیار کی آنکھوں میں پوری ہمت اور شدت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ اب دبنے والا نہیں تھا۔ آپ مجھے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرا کیا بنے گا؟ یہ معاہدہ تھا ملکہ، اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا۔ تم ایک ونی کی گئی لڑکی ہو جسے میں زبردستی یہاں لایا تھا۔ میں تمہیں قید نہیں رکھ سکتا۔ اسفندیار نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں کوئی ونی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی قیدی ہوں۔ ملکہ نے اسفندیار کی بات کو سختی سے کاٹ دیا۔ میرا گھر اور میری دنیا اب یہ حویلی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ اسفندیار کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور ملکہ کے کاندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جو پچھلے 1 سال سے رکا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو نا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اسفندیار کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اس کی گرفت ملکہ کے کاندھوں پر سخت تھی۔ اگر تم آج اس دروازے سے باہر نہیں گئی تو پھر تم زندگی بھر کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ پھر کوئی معاہدہ، کوئی آزادی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گی۔ کیا تم اس قید کے لیے تیار ہو؟ میں اسفندیار شاہ کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں، قیدی بن کر نہیں۔ ملکہ نے مضبوطی اور بے پناہ محبت سے جواب دیا، مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے جہاں آپ نہ ہو۔ آپ میرا مان ہے اور میں اپنا مان کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ نے ان الفاظ کا اسفندیار کے چہرے کی تمام سختی اور غصے کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اب ایک گہرے سکوت اور بے پناہ خوشی میں بدل چکے تھے۔ اس کے کاندھوں سے بوجھ اتر گیا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملکہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اسے محفوظ ترین پناہ گاہ کے حوالے کر دیا۔ میں مہینوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا ملکہ۔ اسفندیار نے ملکہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور محبت تھی۔ میں دن رات یہی سوچتا تھا کہ تم خود اس معاہدے کو ختم کر دو۔ میں اپنے الفاظ کا قیدی تھا، میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا، لیکن آج تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ نے اسفندیار کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں تمام گھر والے چائے پی رہے تھے۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں پوری امید تھی کہ آج ملکہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک اسفندیار اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے ملکہ کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ملکہ نے خوبصورت اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر حویلی کے مالکن ہونے کا مکمل وقار اور طمانینت تھی۔ اسفندیار کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے قدموں میں سرداروں والی شان تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں ان کے جوڑے پر تھیں۔ بیگم شاہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر شدید صدمہ ابھر آیا۔ سب لوگ میری بات دھیان سے سنیں۔ اسفندیار کی گرجدار اور حتمی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اس نے حویلی کے تمام نوکروں اور ملازمین کو بھی اشارے سے وہیں بلا لیا۔ آج کے بعد اس حویلی میں ملکہ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسفندیار نے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا، ملکہ کوئی مہمان نہیں، نہ ہی کوئی ونی کی گئی لڑکی ہے۔ یہ سب باتیں آج سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہیں۔ تو پھر یہ ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا تو جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ بیگم شاہ نے ہکلاتے ہوئے شدید غصہ میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ان کا پورا بدن غصہ سے کانپ رہا تھا۔ یہ کہیں نہیں جا رہے امی جان۔ اسفندیار نے ملکہ کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے انتہائی فخر سے جواب دیا، یہ شاہ خاندان کی حتمی اور مستقل مالکہ نہیں، میری شریک حیات ہے، میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسفندیار؟ تم ایک دشمن کی بیٹی کو ہمارے سر پر بٹھا رہے ہو؟ زارا نے چیختے ہوئے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ آواز نیچی زارا۔ اسفندیار کی ایک دھاڑ نے زارا کو وہیں خاموش کر دیا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس گھر میں صرف میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اسفندیار نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس گھر میں صرف میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اسفندیار نے اپنا رخ حویلی کے نوکروں ملازمین کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سردار کی طاقت اور جلال تھا۔ تم سب کان کھول کر سن لو، ملکہ کے احکامات اسفندیار شاہ کے احکامات سمجھے جائیں گے۔ اسفندیار نے انتہائی دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ملازمین کو حکم دیا، اگر کسی نے بھی ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی یا اسے ذرا برابر بھی تکلیف دی تو وہ اس حویلی میں رہنے کا حق کھو دے گا۔ اسفندیار نے انتہائی دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ملازمین کو حکم دیا، اگر کسی نے بھی ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی یا ذرا برابر بھی تکلیف دی تو اس حویلی میں رہنے کا حق کھو دے گا۔ آج سے زمینوں کا حساب، حویلی کا نظام
اور میرے تمام کاروباری معاملات ملکہ کی مرضی سے چلیں گے۔ تمام نوکروں نے فوراً سر جھکا کر اسفندیار اور ملکہ کے سامنے ادب سے فرما برداری کا اظہار کیا۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں بے بسی اور غصے سے جل بھن کر رہ گئیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اسفندیار کے اس حتمی فیصلے کے آگے ان کی ایک نہیں چلنے والی۔ ان کی تمام سازشیں، تمام نفرتیں آج ملکہ کی محبت اور اسفندیار کے اعتماد کے سامنے دم توڑ چکی تھیں۔ ملکہ نے سر اٹھا کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اسفندیار نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پلکوں کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ اب اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ وہ خوف جو جرگے والے دن اس کے دل میں بیٹھا تھا آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ وہ ایک بیوہ یا ونی کی گئی لاچار لڑکی سے ایک طاقتور باعزت عورت بن چکی تھی۔ دونوں نے مل کر حویلی اور کاروبار کی بھاگ دوڑ مکمل طور پر سنبھالی۔ ان کی ذہنی ہم آہنگی اور سچی محبت نے نہ صرف شاہ خاندان کو مزید بلندیوں پر پہنچایا بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک نئی اور روشن مثال قائم کر دی۔ دشمنی کے بیچ سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک انتہائی مضبوط، پرسکون اور مکمل انجام کو پہنچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے اور ان کی کہانی ایک خوبصورت انجام پر ختم ہوئی تھی۔